جنگل میں سردیوں کا موسم چل رہا تھا۔ اس دفعہ تو جنگل میں بہت ہی تیز سردی پڑ رہی تھی۔ ہر طرف اتنی برف باری تھی کہ کوئی بھی چیز جنگل میں نظر نہیں آ رہی تھی۔ سب پکشی پرندے بہت ہی زیادہ پریشان تھے کہ اس ٹھنڈ میں ہم کیا کریں گے، کیونکہ سب پکشیوں نے اس دفعہ تو اپنے گھر بھی نہیں بنائے تھے۔ کیونکہ اس دفعہ تو پرندوں نے اپنے گھر پکے نہیں بنائے تھے۔ ارے چڑیاں، اس دفعہ تو کافی زیادہ سردی ہو چکی ہے اور ہم نے اس دفعہ پکے اپنے گھر بھی نہیں تیار کیے۔ بچوں کو تو بہت سردی لگ رہی ہے، کہیں بچوں کو سردی ہی نہ ہو جائے۔ ہم تو پھر بھی بڑے ہیں، اس سردی کو برداشت کر لیں گے، پر بچے اس سردی کو برداشت نہیں کر پائیں گے۔ ہاں جی، چڑیاں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، انہیں تو کافی سردی لگ رہی ہے۔ ایسا کرتے ہیں کہ ہم دوسرے جنگل اپنی بہن کی طرف چلے جاتے ہیں، ادھر ٹھنڈ نہیں ہے اور نہ ہی برف باری ہو رہی ہے۔ ایسا ہی دونوں آپس میں باتیں کرتے ہیں۔ اس چڑیا کی بہن دوسرے جنگل میں رہا کرتی تھی۔ اس جنگل میں اس دفعہ برف باری نہیں پڑی تھی، کیونکہ ہر دفعہ ایک جنگل میں برف باری پڑتی پر ایک میں نہیں پڑتی تھی۔ ادھر اس دفعہ برف باری نہیں پڑ رہی تھی۔ سب پکشی پرندے بہت ہی زیادہ خوش تھے۔ ارے چڑی جی، ہمارے تو اس دفعہ برف باری نہیں ہوئی ہے۔ ادھر باجی بتا رہی تھی کہ ہمارے یہاں بہت ہی زیادہ برف باری ہو رہی ہے۔ پھر سب پکشی پرندے اڑتے اڑتے دوسرے جنگل کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ وہ جنگل ان کے جنگل سے کافی میل دور تھا۔ ان کو اڑتے اڑتے صبح سے شام ہو جاتی ہے، پھر وہ آخرکار اس جنگل پہنچ ہی جاتے ہیں۔ آخرکار پھر کڑی محنت کے بعد وہ پکشی سب اس جنگل میں پہنچ ہی جاتے ہیں اور ادھر آپس میں مل جل کر بہت ہی زیادہ اتفاق کے ساتھ رہتے ہیں۔ ارے سالی صاحب، آتے دفعہ کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ اتنی دور کا سفر آپ کر کے آئی ہیں، آپ تھک گئی ہوں گی، آپ کو ابھی آرام کرنا چاہیے۔ میں کچھ کھانے کے لیے لے کے آتا ہوں۔ ہاں چڑی بھائی، میں بہت ہی زیادہ تھک گئی ہوں اور بچے سو گئے ہیں، اس لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ کی طرف ہی ہوں اور آپ کا حال چال پوچھوں، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ ہاں چڑیا بہن، آپ نے بالکل ٹھیک کیا، اچھا کیا کہ جو ہماری طرف آ گئی۔ اور بتائیں بچے کیسے ہیں؟ اس طرح آپس میں یہ تینوں باتیں کرتے ہیں۔ پھر جیڑا کالو کوے کے پاس جاتا ہے۔ ارے کالو بھائی، کچھ گندم کے دانے مجھے دے دے، ہمارے بہت ہی زیادہ مہمان آئے ہیں۔ ارے چڑے، میں نے کبھی منع کیا ہے تمہیں کسی چیز سے؟ تم جتنے دل دانے لے جا سکتے ہو۔ ارے بہت شکریہ کوے بھائی آپ کا، آپ جو مجھے گندم کے دانے دے رہے ہیں، آپ کی بہت ہی زیادہ مہربانی ہوگی۔ ارے نہیں چڑے، تم جتنے چاہو اتنے دانے لے جا سکتے ہو۔ اچھا کالو بھائی، آپ کا بہت ہی زیادہ شکریہ، پھر بھی مجھے کافی شرمندگی ہو رہی ہے۔ ارے نہیں چڑے، تم بھی میرے کام آتے رہتے ہو اور میں اگر کام نہ آؤں تو یہ کتنے ہی بری بات ہے۔ اس طرح کالو کوا اس کو بہت ہی زیادہ دانے چڑے کو دے دیتا ہے۔ پھر کالو کوا اس چڑے کو بھرپور گندم کے دانے دے دیتا ہے اور وہ چڑا وہ دانے کی گٹھلی لے کر اپنے گھر آ جاتا ہے۔ پھر وہ چڑیا وہ دانے اٹھا کر سب پکشیوں کو بانٹ دیتی ہے، کیونکہ سب پکشی اس جنگل میں نئے آئے تھے، کسی کے پاس کچھ بھی کھانے کو نہ تھا۔ پھر وہ سب چڑیا سب پکشیوں کو دانے دیتی ہے اور وہ سب پکشی آرام سے وہ دانے کھاتے ہیں اور اس جنگل میں آرام سے سردیوں کے مہینے گزارتے ہیں۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں پریشانی اور مشکل میں کسی کا ساتھ ضرور دینا چاہیے۔ اگر ہم کسی کا ساتھ دیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارا ساتھ دے گا، جیسے انہوں نے دوسرے جنگل والوں کا ساتھ دیا۔ اگر آپ کو یہ ہماری سٹوری پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولنا۔